صحابہ کرام میں ایک خلافت اور بیعت کا سلسلہ چلا. انصار مدینہ نے کہا کہ ہم میں ایک امیر بنے گا, مہاجرین نے کہا ہم میں ایک امیر بنے گا. اب ان میں بات کون کرے گا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر بہت شفیق سے آدمی ہیں, بہت نرم دل سے آدمی ہیں. آپ خاموش تشریف فرما. حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, روز دبدبا کھڑے ہو گئے. بھائی کیا کہتے ہو کہ ایک امیر یہاں سے بنے گا, ایک امیر یہاں سے بنے گا؟ اس طریقے سے سارا نظام خراب ہو جائے گا. وہاں پھر امیر کون بنے گا؟ پھر امیر کون بنے گا؟ اتنے سارے صحابہ ہیں, جلیل القدر صحابہ ہیں. ابی بن کعب جیسے صحابی, بولو سبحان اللہ. ابو ہریرہ جیسا صحابی ہے, معاذ بن جبل جیسا صحابی, ابو ذر غفاری جیسا صحابی, بولو سبحان اللہ. عثمان بن عفان جیسے صحابی. ان تمام جلیل القدر صحابہ کا ایک امیر منتخب ہونا ہے. وضاحت وقت یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے, کتنا بڑا فیصلہ تھا, بولو نا. ایک صحابی جس کو سارے صحابہ کا امیر بنانا ہے, اور جس صحابہ کی جماعت میں مولا کائنات بھی تشریف فرما ہو, جس صحابہ کی جماعت میں امام حسن مجتبی بھی تشریف فرما ہو, جس صحابہ کی جماعت میں امام حسین ابن علی بھی تشریف فرما ہو, ان تمام صحابہ میں ایک کو امیر بنانا کتنا بڑا مشکل کام تھا. اور میرے نبی نے صرف اشارہ دیا تھا, نام نہیں لیا تھا کہ میرے بعد یہ امیر ہوگا نا. یہ ایک مسئلہ. انصار مدینہ کہتے ہیں ہمارا امیر بنے گا, مہاجرین نے کہا ہمارا امیر بنے گا. تمام صحابہ جمع. حضرت نے کہا عمر کی عظمت پہ لاکھوں سلام. عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تم کس بات میں بحث کرتے ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ غار ثور کے اندر 3 دن 3 رات تنہائی اور خلوت میں جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب مصطفیٰ کے ساتھ گزارے تو قرآن میں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ ہم میں کوئی ایسا ہے جسے رب کعبہ نے صحابی کہہ کر پکارا ہو. حضرت عمر نے جب یہ کہا تمام صحابہ پہ سکوت طاری ہو گیا, سب خاموش ہو گئے. وما نا عمر, ہم میں کوئی ایسا نہیں. وما کیا تم بھول گئے جب میرے نبی علیل ہوا اور امامت کا مسلح دینے کی بات آئی تو میرے نبی نے تمام صحابہ میں منتخب ابو بکر کو کیا اور اپنی حیات طیبہ میں ابو بکر کو اپنا مسلح عطا فرمایا. تمام صحابہ خاموش ہو گئے. حضرت عمر نے فرمایا کیا تم بھول گئے جب اسلام غربت کی حالت میں تھا ابو بکر نے اپنے مال متاع جان سے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں؟ صحابہ خاموش ہو گئے. پھر عمر بن خطاب نے فرمایا کیا تم بھول گئے جب مکے کے لوگ میرے نبی کے جان کے در پہ تھے, طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے, اس وقت رات کی تاریخی میں ابو بکر میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہجرت فرمانے والے ہیں؟ تمام صحابہ خاموش ہو گئے. فرمایا کیا تم بھول گئے ابو بکر کی 4 نسلیں صحابی ہونے کا سبب رکھتی ہے؟ کیا تم بھول گئے جب میرے آقا معراج پر گئے اور لوگوں نے جھٹلایا تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے؟ حضرت لوگوں یہ خطبہ کون دے رہا ہے؟ یہ عمر بن خطاب دے رہا ہے. کیونکہ روب دبدبا, اس وقت صحابہ کو سنبھالنا, اس وقت امت کو ایک کرنا, کیونکہ اسلام ابتدائی دور میں ہے. نبی کا وصال مبارکہ ہو گیا, منافقین طاق میں لگے ہیں, کسی طریقے سے رنجشیں پھیلائی جائے. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری فرما دیا. اب یہ بتائیے عمر اپنی شان بیان کر رہے ہیں ابو بکر کی, اس کی شان بیان کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق کی تو خلافت کی طلبگار نہیں ہے, خلافت کو طلب نہیں کیا کہ میں خلافت کو طلب کرنے والا ہوں نا. عمر بن خطاب نے بتایا میں اس وقت اہل نہیں ہوں خلافت کا, کیونکہ تم میں جو اہل ہے وہی خلافت پر آئے گا. اہل کون ہے؟ یہ وہی اہل ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, اور جو سچ لے کر آیا ہے اور جو اس کی تصدیق کرتا ہے وہی متقی لوگ ہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ خطبہ سنا تمام صحابہ خاموش ہو گئے, تمام صحابہ خاموش ہو گئے. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر آپ ہاتھ آگے کیجئے, ابو بکر آپ ہاتھ آگے کیجئے. جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ آگے فرمایا. سب سے پہلے امت کے اندر ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہے. خطاب نے ہاتھ پہ بیعت فرمائی.